الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، معاشرہ، سوسائٹی، جب وہاں قانون کا خوف ہو کہ کوتاہی کرنے پر، جرم کرنے پر رد عمل آئے گا، سزا آئے گی، اور ذمہ داری پہ پورا نہ اترنے پر اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو وہ معاشرہ جرائم سے، برائیوں سے محفوظ ہونے لگتا ہے. اور جہاں اگر جرم کا، سزا کا اندیشہ ہی نہ رہے اور کچھ کرنے پر جسے کہیں کہ انعام اور اس کی حوصلہ افزائی کا یقین نہ ہو، تو وہاں جرائم سے معاشرہ بھر جایا کرتا. اسی طرح اللہ کا ایک قانون عدل ہے، عدل کا قانون. جب مسلمان اس سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس قانون عدل سے ناواقف ہو جاتا ہے، لا علم ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر بھی اللہ کی نافرمانیاں اور اس کے گھر کے اندر بھی اللہ کے حکم کا ٹوٹنا یہ عام ہو جاتا ہے. اگر یہ مسلمان کے دل و دماغ میں یہ اللہ کے قانون عدل کا تصور صحیح ہو اور یقین ہو، اس کا یقین ہو، تو مسلمان کی زندگی گناہوں سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلایا، اور اس بات کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ نے ہدایت فرمائی کہ دیکھو، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. والاسم لا ینسا، گناہ نہیں بھلایا جاتا. والدیان لا ینام، اور جس ذات نے نیکی کا انعام دینا ہے اور گناہ کی سزا دینی ہے، وہ ذات سوتی نہیں ہے، وہ ذات غافل نہیں ہے. اس سے نہ کوئی نیکی چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی برائی اس کے علم اور اس کی نظر سے اوجھل ہے. والدیان لا ینام، جس ذات نے بدلہ دینا ہے وہ سوتی نہیں ہے. کما تدین تدان، اب خیال رکھنا، جو آج بوؤ گے نا، کل وہ کاٹنا پڑے گا. نیکی کا درخت لگایا ہے، میٹھا پھل ملے گا، اور قسم خدا کی گناہ کا کانٹا آپ نے زمین پہ رکھا ہے، اس کی چبھن زندگی میں ضرور آئے گی، اس کی چبھن بھی زندگی میں ضرور آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون عدل اور انصاف کا قانون ہی نہ ہو. ممکن نہیں ہے کوئی شخص اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارے اور سلامتی سے دور نہ ہو جائے، عافیت سے دور نہ ہو جائے. عافیت اس سے کوسوں دور ہو جاتی ہے. اور کوئی شخص عافیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سلامتی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کی باڑ ہے، اس کی حفاظت کا نقشہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا وہ گناہوں سے پاک زندگی ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اگر دائمی سلامتی چاہتے ہو، دائمی عافیت چاہتے ہو، اپنی زندگی کو پرہیزگاری پہ لے آؤ. اور اگر اپنی زندگی کو مصیبت میں لانا چاہتے ہو، آفات کا شکار کرنا چاہتے ہو، بے چینی اور بے سکونی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو،
نفرتوں اور ٹوٹ پھوٹ کا نقشہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، پھر کرتے رہو اللہ کی نافرمانی. پھر اللہ کی نافرمانیوں پر یہ سزا ضرور آئے گی، دیر سویر ہوگی، دیر سویر ہوگی، لیکن اس ذات کا یہ قانون عدل ہے، انصاف کا قانون ہے کہ گناہ کی سزا ضرور آتی ہے. گناہ کی سزا ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص گناہ کرتا رہے سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا. من یعمل سوءا یجز بہ، نافرمانی کرے گا سزا آئے گی. وہ دوسری بات ہے کہ یہ اتنا بے حس ہے کہ اسے اس سزا کا احساس ہی نہیں ہے. یہ اتنا بے حس ہے کہ اسے اس سزا کا احساس ہی نہیں ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو میں اس کا اثر اپنی باندی میں دیکھتا، اپنی سواری میں دیکھتا. میں اس کا اثر اپنی باندی میں دیکھتا، اپنی سواری بھی دیکھتا کہ وہ میری اطاعت سے غافل ہو جاتی اور وہ سواری صحیح نہ چلتی. پر میں اس کا، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے بصیرت دی تھی، نگاہیں دی تھی، پاکیزہ زندگی دی تھی اور احتساب کرنے کا مزاج دیا تھا. لیکن یہاں تو اللہ کی طرف سے تھپڑ بھی لگتا ہے، سزا بھی ملتی ہے، ہوش پھر بھی نہیں آتا میری گناہ کی سزا ہو سکتی. یہاں تو احساس ہی ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا انصاف کا قانون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بتلایا اور سمجھایا. دیکھو نیکی نہیں پرانی ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. اور دیکھو گناہ نہیں بھلایا جاتا. تم نے خلوتوں میں کیا ہے، تنہائیوں میں کیا ہے، لوگوں کی نظر نہیں پڑی، قانون کی رسائی نہیں، اس ذات نے دیکھا ہے، اس ذات کے علم میں ہے. جوانی کی سزا بڑھاپے میں مل سکتی ہے، سالوں پہلوں کا ریئیکشن سالوں بعد ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کی سزا آئے گی. من یعمل سوءا یجز بہ، سزا آئے گی، دیر سویر ہو سکتی ہے. آج جو مسلمان گناہوں پہ جرت کرتا ہے اور اسے اللہ کی نافرمانی پہ جو حوصلہ ملا ہوا ہے، اللہ کے اس قانون سے غافل ہے، اللہ کے اس انصاف کے قانون سے غافل ہے. ورنہ قانون دنیا کے بونے حکمرانوں کے قانون کا ڈر ہو تو 100 جتن کرتا ہے جرم سے بچنے کی اور اپنا جرم چھپانے کی. اور یہاں تو اعلانیہ گناہ ہوتا ہے، یہاں تو گناہ پہ فخر کیا جاتا ہے، یہاں تو گناہ اسٹیٹس بن گیا ہے، یہاں تو بڑائی کا معیار گناہ بن گیا ہے. اور یہ سب اس لیے ہے میرے عزیزو، اللہ کے اس قانون سے بے خبر ہے کہ سزا آتی ہے. اگر کسی مسلمان کو یقین ہو جائے کہ اس ذات کا یہ قانون ہے کہ سزا آئے گی، یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، چین نہیں آئے گا. جیسے کوئی آدمی زہر کھا لے اور یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا. بتائیے بچہ غلطی سے کھا لے، ماں کو سکون آئے گا، باپ کو سکون آئے گا؟ اور جب تک اس کے اثرات ختم نہ کر لے گھر میں چین نہیں ہے. اگر مسلمان کو یقین آ جائے کہ گناہ کی زہر کا اثر ہے تو کہاں وہ اپنی زندگی میں برداشت کر سکتا ہے، کہاں اپنے بچوں میں برداشت کر سکتا ہے، کہاں اپنی نظروں کے سامنے اللہ کی نافرمانی برداشت کر سکتا ہے؟ چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا تھپڑ آ سکتا ہے، سزا آ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان کی علامت، یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے، اس نے اللہ کی قدرت کو پہچانا ہے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہے، یہ اللہ کے قانون انصاف سے باخبر ہے، اسے چین نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسا پتہ چلے گا ایمان ہے بھی یا نہیں؟ تو فرمایا اذا سرت کا حسنتک کا وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تو نیکی کرے اور خوش ہو جائے اور تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے اور پریشان اور بے چین ہو جائے، یہی تو ایمان کی علامت ہے. اگر بچہ جرم میں مبتلا ہو جائے اور دنیا کے حکمرانوں کے جرم میں مبتلا ہو جائے، بتائیے
کیا گزرتی ہے ماں باپ پر، کیونکہ اس کی سزا کا، اس کی ریئیکشن کا یقین ہے نا، اس کے ریئیکشن کا یقین ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے. اور بادشاہوں کی بادشاہ کی نافرمانی، اور وہ بھی علانیہ، اور وہ کھلے عام، اور وہ بھی جرت کے ساتھ، اور وہ بھی اسٹیٹس، یہ صرف اللہ کے اس قانون سے بے خبری کا نتیجہ. لیکن سزا تو آ رہی ہے، اس کی آفات تو آ رہی ہیں، اس کی تباہی اور بربادی تو گھر گھر کے اندر ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا دولت مند، کیا مسکین، آج اس کا ریئیکشن سب دیکھ رہے ہیں، سب پریشان ہیں، سب کی زندگیوں میں بے چینی اور بے سکونی ہے. اس گناہوں کا ریئیکشن، جب گناہ انفرادی ہوگا سزا بھی انفرادی ہوگی، اور جب گناہ اجتماعی ہوگا اور معاشرتی کی سطح پہ ہوگا، قومی سطح پہ ہوگا، سزا بھی اجتماعی ہوگی. جب گناہ چھپا ہوا ہوگا تو سزا بھی چھپی ہوئی آئے گی، اور اگر گناہ اعلانیہ ہوگا تو پھر سزا بھی اعلانیہ ہوگی. اللہ کا یہ قانون انصاف ہے، جیسی جرم ہے ویسی سزا ہے، ویسی سزا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کے دیکھو گناہ کر کے بھولنا نہیں، گناہ نہیں بھلایا جاتا، گناہ نہیں چھپایا جاتا، گناہ نہیں بھلایا جاتا، تم بھی نہ بھولنا، کوشش کرنا جلدی اس کے اثرات مٹا لینا، جلدی اس کے اثرات مٹا لینا، ورنہ اس کا ریئیکشن زندگی میں آئے گا، گھر میں آئے گا، اولاد میں آئے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں آئے گا. اس کے اثرات مٹا لینا، بھلایا نہیں جاتا. اور جس ذات نے یہ بدلہ دینا ہے وہ کون سی غافل ہے، وہ کون سی بے خبر ہے، وہ کون سی سوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کما تدین تدان، کما تدین تدان، جو بوگے نا میاں وہ کاٹنا پڑے گا، چاہے مہینے بعد کاٹو، سالوں بعد کاٹو، بڑھاپے میں کاٹو، آج کاٹو کل کاٹو، کاٹنا پڑے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا جب کسی گھر میں کسی گھر کا کوئی فرد کسی کی عزت اور آبرو خراب کرتا ہے تو فرمایا یہ برائی اس کے گھر پہ قرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عورت اس قرض کو چکائے گی. اگر کوئی مرد کسی گھر کا کسی کی عزت آبرو پہ حملہ کرتا ہے تو یہ اس گھر کی عورتوں پہ قرض بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس گندگی کے اندر ضرور مبتلا ہوگی. پھر ایک واقعہ لکھا، فرما ایک شخص سونے کا کام کرتا تھا، ایک خاتون آئی، اور وہ خاتون آئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس نے اس سے لذت لی. گھر واپس آیا، اپنی اہلیہ کو روتے ہوئی دیکھا. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا ہمارا یہ خادم جس پر اتنا اعتماد اور کئی سالوں سے ہمارے پاس ہے، آج جب میں نے اس کے پانی مانگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے. کرپا جو میں نے وہاں کیا اس کا ریئیکشن میں نے گھر میں دیکھا، جو مجھ سے وہاں ہوا اس کا ریئیکشن گھر پہ ہوا ہے. ارے میرے عزیزو، تدینو تدان، جو ہوتا ہے نا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ دوسری بات ہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اس کا کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن گناہوں کا ریئیکشن اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اس کا اثر زندگی پہ ضرور پڑتا ہے. تو میرے عزیزو، کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، لیکن توبہ کا تریاق بھی تو ہے، سچی استغفار کا تریاق بھی تو ہے، تاکہ اس گندگیوں کے ریئیکشن میرے گھر میں نہ آئے. اس گندگیوں سے جو آفات ہیں اس سے میرا گھر، میری زندگی محفوظ رہے. تریاق بھی موجود ہے. اس لیے کبھی کسی گناہ کو جان بوجھ کے نہ کرنا، اس لیے کہ گناہ برا ہے، لیکن بدترین گناہ ہے اصرار کرنا گناہ پر. گناہ بری چیز ہے، لیکن بدترین چیز کیا ہے؟ گناہ پہ اصرار کرنا، گناہ پہ اصرار کرنا. اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ
کہ گناہ علی الاعلان اور گناہ فخریہ ہو، گناہ کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ہر امت کی معافی ہوگی، لیکن جو یہ علی الاعلان کھلے عام میری بغاوت پہ اتر آئے ہیں ان کی معافی نہیں۔ تو بغاوت کی بات ہے نا کہ اس کی سلطنت میں رہ رہا اور اس کی نافرمانیوں پہ دندناتا اور فخر کر رہا ہے۔ سلطنت اس کی ہے، کھاتا اس کا ہے، پیتا اس کا ہے، نعمتیں اس کی استعمال کرتا ہے، اور پھر اس سے مقابلہ، بڑی ہمت کی بات ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ کہتا ہے بڑی ہمت ہے، آگ پہ صبر کرو گے، بڑی ہمت ہے، آگ پہ صبر کرو گے۔ مرنے کے بعد تو جہنم کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ کیا ہے؟ بے چینی اور بے سکونی۔ دنیا میں کیا آگ ہے؟ بے چینی اور بے سکونی کی، اور گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کی۔ آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا سعودیہ کی، اللہ اکبر، کہاں اسلام کا قلعہ اور قلعہ اسلام کی شاعر وہاں موجود ہیں، لکھا ہر 10 منٹ کے بعد ایک گھر ٹوٹ رہا، ہر 10 منٹ کے بعد ایک گھر ٹوٹ رہا ہے۔ یہ میں اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ مغرب کو چھوڑیے، وہاں تو ہر دوسرا بچہ حرام کا ہے، وہاں تو 1 منٹ میں 2 آدمی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بتائیے خودکشیاں آدمی کب کرتا ہے؟ جب سکون ہوتا ہے۔ یہ نئی نسل نشہ آور دوائیں کیوں استعمال کرتی ہے؟ بے سکونی ہے، بے چینی ہے، کسی کروٹ سکون نہیں ہے، اور بے سکونی کی وجہ معاش نہیں، معاشی بوجھ نہیں۔ 21 سال کا بچہ، 22 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، اس پر تو معاشی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں، گناہوں کا ریئیکشن ہے۔ آنکھیں ناپاک ہو گئیں، کان گندے ہو گئے، ضمیر ناپاک ہو گیا، جوانیاں جسے کہیں کہ بے حیائی اور گندگیوں میں پڑ گئی، سکون اٹھ گیا ہے، سکون اٹھ گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، زہر کا ریئیکشن تو سب جانتے ہیں، آگ کا ریئیکشن تو سب جانتے ہیں، ہاں ان چیزوں کا ریئیکشن سب جانتے ہیں۔ گناہ کا ریئیکشن اللہ نے بتایا ہے، گناہ کا ریئیکشن اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کبھی ٹھنڈے سانسوں اپنے گھروں میں، زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں گناہ کو جگہ نہ دیں۔ کمزور ہیں، غلطی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً معافی مانگ لو، فوراً معافی مانگ لو۔ اور ایسا اللہ کریم ہے، تم نے غلطی کی، معافی مانگ لی، پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لی، پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لی۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، اور توبہ کی اور ٹوٹ گئی، اور توبہ کی اور ٹوٹ گئی، لیکن توبہ کرنا نہ چھوڑی، میں اس کو اپنا پیار دے دیتا ہوں، میں اسے اپنی محبت دے دیتا ہوں، اس کو میں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہوں، میں اسے گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، پاکیزہ زندگی، تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، اگر سلامتی چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، اور ایمان پہ جینا اور مرنا چاہتے ہیں، تو گناہوں کی زندگی سے پاک زندگی ہو۔ ہمارے گھروں کی، ہمارے معاشرے کی اللہ ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا